آمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عطائے رحمان ماہ رمضان میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج پاکستان میں 29واں روزہ ہے، 29 رمضان مبارک 1439 سنہ ہجری ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج چاند نظر آ جائے اور اللہ کی رحمت ہوئی اور ایک دن مزید مل گیا تو انشاءاللہ 30 روزے اللہ کی رحمت سے پورے ہوں گے۔ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ عطائے رحمان ماہ رمضان۔ سلسلے میں آپ کو ایک موضوع پر مدنی پھول سننے کو ملتے ہیں، مبلغین اپنے مخصوص انداز میں کلام کرتے ہیں، نعت شریف بھی پڑھی جاتی ہے، کلام کی فرمائشیں جو ہوتی ہیں وہ بھی لی جاتی ہیں، آپ کی کالز اور ایس ایم ایس کو بھی شامل سلسلہ کیا جاتا ہے، اور کچھ سیگمنٹس بھی ہم سلسلے میں کرتے ہیں۔ کالز اگر آپ کرنا چاہیں تو نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، ان نمبرز پر آپ کالز کیجئے، ایس ایم ایس بھی کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز اور ایس ایم ایس کو شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ بڑھتے ہیں تلاوت قرآن مجید کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے، ثواب آخرت کمانے کے لیے ادب و تعظیم کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت شریف سنتے ہیں، احترام کے ساتھ عشق رسول اور ادب رسول کا پاس رکھتے ہوئے بڑھتے ہیں نعت شریف کی طرف۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رضا پانے، ثواب کمانے کی نیت سے انشاءاللہ کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ، اس بے خودی کے ساتھ روتا پھروں گلی گلی دیوانگی کے ساتھ، دیوانگی کے ساتھ روتا روتا پھروں گلی گلی دیوانگی کے ساتھ، دیوانگی کے ساتھ. آتے ہیں مجھ کو یاد وہ لمحات خوشگوار، آتے ہیں مجھ کو یاد وہ لمحات خوشگوار، گزرے تھے طیبہ میں جو کبھی مرشدی کے ساتھ، پیارے مرشدی کے ساتھ گزرے، ہاں گزرے تھے طیبہ میں جو کبھی مرشدی کے ساتھ، پیارے مرشدی کے ساتھ. مجھ کو بقیع پاک میں 2 گز زمین ملے، مجھ کو بقیع پاک میں 2 گز زمین ملے. یا رب دعا ہے تجھ سے میری عاجزی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ. اللہ میرا حشر ہو ابو بکر اور عمر، اللہ میرا حشر ہو ابو بکر اور عمر، عثمان غنی و حضرت مولا علی کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ. عثمان غنی و حضرت مولا علی کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ. یا رب تیرے کرم سے جگہ خلد میں ملے، یا رب تیرے کرم سے جگہ خلد میں ملے. مجھ کو
رسول پاک کی ہمسائیگی کے ساتھ، ہمسائیگی کے ساتھ، اور وہ یار غار بھی ہے تو یار مزار بھی، مزار بھی، بکر آج بھی تو ہے ہر دم نبی کے ساتھ، پیارے نبی کے ساتھ، بکر آج بھی تو ہے ہر دم نبی کے ساتھ، پیارے نبی کے ساتھ، بکر آج بھی تو ہے ہر دم نبی کے ساتھ، پیارے نبی کے ساتھ، اپنا جو صدا کے لیے سنت نبی، اپنا جو صدا کے لیے سنت نبی، میری دعا ہے خلد میں جائے نبی کے ساتھ، پیارے نبی کے ساتھ، میری دعا ہے خلد میں جائے نبی کے ساتھ، پیارے نبی کے ساتھ، سرکار حاضری ہو مدینے کی بار بار، سرکار حاضری ہو مدینے کی بار بار، تار کی ہے عرض بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، تار کی ہے عرض بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، پہنچوں مدینے کاش بڑی بے خودی کے ساتھ، بڑی بے خودی کے ساتھ، روتا روتا پھروں گلی گلی دیوانگی کے ساتھ۔ عارف بھائی، یہ بے خودی اور دیوانگی کہاں سے ملے گی؟ مائک پہ بولیں، اللہ کرے عطا ہو جائے، کہیں ملتی تو ہوگی نا؟ مرشد پلاتا ہے، انشاءاللہ ملے گی۔ سبحان اللہ، مرشد کی بارگاہ میں آ جائیں، اللہ والوں کی بارگاہ میں آ جائیں، بے خودی بھی ملے گی، دیوانگی بھی ملے گی۔ کاش مدینہ پاک کی ایسی محبت ہو جیسا کہ امیر اہل سنت نے اپنے اشعار میں ہمیں بیان کی ہے، اور ایسی ہی بے خودی اور اسی دیوانگی ہمارے قلب پر طاری ہو
کہ مدینہ پاک کی حاضری اس شان سے ہماری ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ ہے عطائے رحمان ماہ رمضان، اور اس سلسلے میں آپ اپنی کالز اور ایس ایم ایس کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے رخصت ماہ رمضان۔ ماہ رمضان کے آخری لمحات ہیں، ہو سکتا ہے آج چاند نظر آ جائے۔ ماہ رمضان کی قدردانی اور ماہ رمضان کی اہمیت کو سمجھنا، پھر اس کے جانے کے اوپر ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے، ماہ رمضان میں جو عبادتیں نہ کر سکیں ان کے لیے کیا ہے، اور پھر رمضان کے بعد والی جو زندگی ہے ہمیں اسے کیسے گزارنا ہے، ان تمام باتوں پر انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ سلسلے میں اول تا آخر آپ شامل رہیے۔ اگر آپ موضوع کے متعلق کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، کلام کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، تو کالز اور ایس ایم ایس کے ذریعے آپ سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ حسنین بھائی، آج 29واں روزہ ہے۔ اب یوں سمجھے کہ چند گھنٹے ہی ہیں، اور اگر 30واں مل جاتا ہے تو یہ ایک ہمارے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہوگی، مگر ممکن ہے آج بھی چاند ہو جائے۔ ماہ رمضان کی اہمیت و قدر، کیونکہ جب کوئی چیز جاری ہوتی نا تو اس کی قدر و اہمیت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، تو اس حوالے سے کچھ آپ مدنی پھول دیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیں محسن بھائی، انسان یہ خطا اور نسیان کا مجسمہ ہے۔ جہاں اس سے نیکیاں ہوتی ہیں وہیں پر بتقاضۂ بشریت گناہ ہونا بھی اس سے صادر ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے کہ جو گناہ ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کر لے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں آ جائے۔ اور رحمت الہی کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، مجھ سے دعا کرو میں اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن میرے رب نے بہت سے مقامات ایسے بیان فرمائے، بہت سے مقامات ایسے رکھے اور بہت سے اوقات ایسے رکھے کہ جس میں رحمت الہی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے مقام عرفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ کعبے پر پہلی نظر پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے۔ انہی میں سے ایک ماہ رمضان ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس قدر وسیع ہوتی ہیں، اس قدر مسلمانوں پر نازل ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی رحمتیں ہیں۔ اب دیکھیے، ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے اور جنت میں اس کا مقام ہو۔ صحیح۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جانے کا ایک دروازہ ایسا رکھا جس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامت لا یدخل منہ احد غیرہ، کہ اس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ آگے آتا ہے یقال این الصائمون، بروز قیامت کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں، فیقومون لا یدخل منہ احد غیرہم، تو روزے دار کھڑے ہوں گے اور روزے دار کے علاوہ کوئی اس دروازے سے جنت میں نہیں جا سکے گا۔ فَإِذَا دَخَلُوا اُغْلِقَ، جب سارے روزے دار جنت میں داخل ہو جائیں گے اس دروازے سے، اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، اس سے کوئی بھی داخل نہیں ہوگا روزے داروں کے علاوہ۔ بخاری شریف کی یہ حدیث طیبہ ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جو طلب ثواب اور ایمان کی وجہ سے ایک روزہ رکھتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب محسن بھائی یہ اندازہ لگائیے رمضان المبارک میں کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں مسلمانوں پر نازل ہوتی ہیں، کہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ افطار کے وقت بھوک کی وجہ سے مومن کی منہ کی جو بو ہوتی ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ مشک سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً جتنے نیک اعمال ہیں ان کی جزا بیان فرمائی۔ صحیح۔ اگر کوئی یہ نیکی کرے تو اسے یہ انعام ملے گا، اگر کوئی یہ نیکی کرے تو جیسے ایک مرتبہ سبحان اللہ جو کہے اسے جنت میں ایک درخت ملتا ہے۔ کیا بات۔ جبکہ روزہ وہ عبادت ہے، رمضان المبارک میں جو مومنین روزہ رکھتے ہیں، وہ یہ حدیث پاک سنیے کہ روزہ وہ عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے، واہ، اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ کیا بات، گویا کیا کہ بات۔ اس کی اتنی فضیلتیں ہیں نیکی کے، اگر ہم انعامات کو دیکھیں تو کہیں یہ آیا کہ 10 گنا نیکی 10 گنا جو ہے وہ اسے انعام ملے گا، کہیں یہ آیا کہ اسے 70 گنا انعام ملے گا، کہیں یہ آیا کہ رب جسے چاہے 700 گنا اسے انعام عطا فرمائے۔ اللہ۔ لیکن روزے کے متعلق ارشاد فرمایا یہ ہمارے لیے، یہ میرے لیے ہے، ہم ہی اس کی جزا دیں گے۔ کیا بات۔ یعنی گویا کہ بالتفصیل اس کے فضائل کو، اس کی جزا کو بیان نہ کیا، عموماً بیان کر دیا، جی۔ لیکن بالتفصیل اس کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، اس کے کیا کیا انعام ہیں، وہ روزہ رکھنے والے کو انشاءاللہ عز و جل بروز قیامت پتہ چلیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک اور حدیث مبارکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے عذاب دینا ہوتا تو انہیں کبھی بھی رمضان عطا نہ فرمائے اللہ اللہ، اور نہ سورہ اخلاص عطا فرمائے۔ کیا بات۔ گویا کہ میرے رب کی یہ چاہت ہے کہ امت محمدیہ کو جہنم سے آزاد فرمائے سبحان اللہ۔ اور جنت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے طفیل جنت میں انہیں جگہ عطا فرمائے۔ کیا بات۔ اسی طرح محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ، اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ سنیے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو ارشاد فرمایا کہ ہم نے امت محمدیہ کو 2 نور عطا فرمائے ٹھیک۔ تاکہ ہم امت محمدیہ سے 2 اندھیرے دور کر دیں۔ کیا بات، سبحان کیا اللہ۔ بات۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں میرے رب وہ کون سے 2 نور ہیں اور کون سے 2 اندھیرے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا نور قرآن اور ماہ رمضان۔ سبحان اللہ، سبحان یہ 2 گویا کہ نور قرآن اور ماہ رمضان یہ دونوں کے دونوں نور ہیں، اور جو اندھیرے ہیں وہ کیا ہے؟ قیامت کا اندھیرا اللہ، اور قبر کا اندھیرا۔ اللہ اللہ۔ جو ان 2 نوروں پر عمل کرے، ان 2 نوروں کی حفاظت کرے، ماہ رمضان میں روزے رکھے، ماہ رمضان میں تراویح پڑھے، ماہ رمضان میں ذکر و اذکار کرے، ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، ماہ رمضان میں دعا کرے، ماہ رمضان میں گناہوں سے بچے، صلہ رحمی کرے، پڑوسیوں کا خیال رکھے، مسلمانوں کے حقوق کو ادا کرے، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے احکامات ہیں ان کی بجا آوری کرے، تو اس کی قبر اور قیامت بالکل انشاءاللہ عز و جل درست ہوگی، وہ ان اندھیروں سے محفوظ رہے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں جمعہ کے روز ہر ساعت میں 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ جیسے ابتدا میں آپ نے کہا محسن بھائی، اگر کل روزہ ہو جاتا ہے تو کل گویا کہ الوداعی روزہ بھی ہے، آخری روزہ ہے، اور الوداعی جمعہ بھی ہے۔ اور فضیلت دیکھیے کہ جو اللہ تبارک و تعالی جمعے کے روز رمضان المبارک میں جمعہ ہو تو ہر ساعت میں 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ لہٰذا اگر کل روزہ ہو جاتا ہے، کتنی فضیلت کی بات ہے، کتنی جو ہے وہ ہمارے لیے اہمیت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کل دعائیں مانگیے۔ ابھی ماہ رمضان جاری ہے، ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی کان، ماہ رمضان مومنین پر رحمتوں کی برسات کا مہینہ ہے، لہٰذا اس ماہ مبارک کو ایسے ضائع نہ ہونے دیجئے۔ 2 باتیں اور، جب ہم ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ 4 پارے پڑھ لیتے ہیں قرآن پاک کے، تو ماہ رمضان اب ہم سے رخصت ہونے والا ہے، اسے ایسے نہ جانے دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث مبارکہ میں آیا محروم ہے وہ شخص، بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان کو پائے اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی نہ کر سکے، اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔
جو رمضان میں ایک پارہ قرآن کا پڑھ سکتا ہے گویا وہ رمضان کے بعد بھی کچھ نہ کچھ قرآن پڑھ سکتا ہے۔ جو رمضان المبارک میں 20 رکعتیں تراویح کی پڑھ سکتا ہے، اگر وہاں تفسیر ہوتی ہے تو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے وہ مسجد میں بیٹھ سکتا ہے، تو گویا کہ وہ 5 نمازیں بھی مسجد میں آ کر پڑھ سکتا ہے۔ بڑی پیاری تو ماہ رمضان میں سحری کے لیے اٹھ سکتا ہے، وہ نماز فجر کے لیے بھی اٹھ سکتا ہے۔ صرف سستی ہے، اس سستی کو ختم کرنا ہوگا۔ شیطان جو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ جو مسلمان خوشی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے سحری کے لیے اٹھ جاتا ہے، نماز فجر کے لیے کیوں نہ؟ بڑی پیاری بات، نماز فجر بھی پڑھیے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کیجیے۔ ماہ رمضان میں جب ہمارا یہ ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے، ویسے ہی مومن کا یہ ذہن بن جاتا ہے میں نے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں نفلی صدقات کرنا ہے، دینا ہے، کچھ نہ کچھ غریبوں کی مدد کرنی ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے۔ ماہ رمضان کے علاوہ بھی یہ کام کیجیے، انشاءاللہ عز و جل رب ہم سے راضی ہوگا۔ اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہوا، تو اسی رمضان انشاءاللہ عز و جل رب کی رحمتیں ہم پر خوب نازل ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بڑی پیاری بات آپ نے کہی۔ جب رمضان میں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو رمضان مبارک کے بعد بھی کرنے میں ہمارے لیے کوئی ایسی دشواری نہیں ہے۔ تھوڑا سا ذہن بنانے کی اور اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی بات ہے۔ آپ دیکھیں نا، رمضان مبارک میں جب ہم سب کچھ یہ کر رہے ہیں، ذہن بنا ہوا ہے تو کر رہے ہیں نا، اگر ذہن جن کا نہیں بنا ہوا وہ نہیں کر رہے، روزے نہیں رکھنے والے نہیں رکھ رہے، تراویح نہیں پڑھنے والے نہیں پڑھی انہوں نے، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی جنہوں نے نہیں کی، جن کو نمازیں نہیں پڑھنی تھی رمضان میں بھی نہیں پڑھی، مگر جنہوں نے ذہن بنایا تو انہوں نے رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کام کیے نا۔ تو اب جب رمضان میں کیے ہیں تو رمضان کے بعد بھی اپنے رب کو راضی کرنے والے کاموں میں لگے رہیے، اور اس مدنی پھول کو جو ہمارے حسنین بھائی نے دیا ہے اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجئے کہ بعد رمضان بھی اپنے آپ کو انہی کاموں کے اندر لگائے رکھیے تاکہ ہماری زندگی ایک اچھی زندگی بن جائے۔ راشد بھائی، اسی سے ایک بات کو میں آپ ملا کے بات کرتا ہوں کہ یہ جو رمضان مبارک میں عبادت کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے، ایک تو رمضان کی برکتیں ہیں، اس کی خاص رحمت ہے، اس کا خاص ایک ماحول ہے، اس کی کچھ فضائیں ہیں، اس کی کچھ ہوائیں ہیں کہ جو مشام دماغ کو معطر کرتی ہے، دل کو اس طرف آمادہ کر لیتی ہے، وہ برکتیں مل جاتی ہیں۔ رمضان ہو یا غیر رمضان، بعض اوقات عبادت میں دل نہیں لگتا۔ اب رمضان مبارک جا رہا ہے، رمضان کے بعد بھی ہمارا عبادت میں دل لگے، اور دل نہ لگنے کے اسباب کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں عبادت میں دل نہ لگنے کے، میں چند ایک اسباب کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ عبادت میں دل نہ لگنے کا ایک بنیادی سبب وہ ہے منافقت۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا منافقوں کے بارے میں کہ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالى۔ منافقوں کی ایک صفت بیان کی کہ یہ جو منافق ہیں، یہ بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ٹھیک۔ اور یہ جو منافق جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کہا کہ یہ سستی کرتے ہوئے، کاہلی کرتے ہوئے اور دل بجھا ہوا لے کر نماز کے لیے آتے ہیں، دل ہارے کھڑے ہوتے ہیں، دل ہارے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، مفسرین نے اس کے تحت لکھا ہے منافقین کی ایک صفت یہی کہ نماز پڑھنے کو ان کا دل نہیں کرتا، یعنی لوگوں کو دیکھا دیکھی یا لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر موجودہ دور میں اگر ہم مسلمانوں کا حال دیکھیں تو ایک تعداد تو وہ ہے جو مسجد میں آتی ہی نہیں، نماز کے لیے نہیں آتے، اور اگر نماز کے لیے آتے ہیں تو پھر ایک تعداد تو وہ ہے کہ امام صاحب کے سلام پھیرتے ہی فوراً مسجد سے باہر۔ اچھا، تراویح میں اگر دیکھیں تو ایک تعداد وہ ہے کہ امام صاحب خاص طور پر جب تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب ہوتے ہیں تو سورت شروع کرتے ہیں، آرام سے بیٹھے رہیں گے، جب امام صاحب رکوع میں جائیں گے جلدی جلدی اٹھ کر اللہ ہو کر کہہ کر رکوع میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی بہرحال سستی کی جو علامات ہیں، اس سے بھی ہر ایک کو اپنے دل پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں میرا یہ جو دوہرا معیار ہے کہیں یہ مجھے عبادت سے دور تو نہیں کر رہا۔ ٹھیک۔ منافقت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے اعتقادی اور ایک ہے عملی۔ اعتقادی تو یہ کہ بندے کے دل کے اندر اسلام سے بغض ہو، اسلام سے محبت نہ ہو، ٹھیک ہے، کفر ہے۔
اور عملی یہ ہے کہ وہ بندہ مسلمان تو ہے لیکن اس کے اندر منافقوں والی صفات ہیں جو احادیث میں بیان کی گئیں. ان میں سے ایک صفت یہ ہے، ایک عبادت میں سستی کی، عبادت میں دل نہ لگنے کی وجہ وہ ہے کہ گناہ کو گناہ تصور نہ کرنا، استغفر اللہ. یعنی گناہ کرتے رہنا لیکن دل میں اس کی یوں سمجھے کہ بندے کو شرمندگی نہ ہو، اس کا احساس نہ ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر آپ کا یہ فرمان موجود ہے، فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل. فرمایا کہ مومن کی مثال ایسی ہے کہ جب اس سے گناہ ہو جائے تو وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے ہے. اللہ. اور فرمایا یخاف ان یقطع علیہ، وہ یہ تصور کرتا ہے گویا پہاڑ اس پر گر پڑے گا، اے. اگر میں نے گناہ کر لیا تو گویا اتنا بڑا میرے ساتھ مسئلہ ہو جائے گا. اور فرمایا کہ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَا ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ عَلَىٰ أَنفِهِ، اور فاجر و فاسق جو ہے، گناہگار جو ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ جب اس سے گناہ ہوتا ہے تو ایسے جیسے مکھی ناک پر بیٹھی اور اس نے اڑا دی. تو یہ مومن کی اور فاسق و فاجر کی یہ ایک مثال بیان کی گئی کہ مومن سے جب گناہ ہوتا ہے تو وہ اس گناہ کو بہت بڑا سمجھتا ہے. بتقاضۂ بشریت اگر گناہ ہو جائے تو اسے شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اور پھر وہ اس کی توبہ کے لیے کوشش کرتا ہے. اسے شرمندگی ہوتی ہے، اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے. اچھا، گناہوں میں دل جو لگتا ہے اور نیکیوں میں دل نہ لگنے کی ایک وجہ غفلت بھی ہے. ٹھیک. جب انسان کے دل پر غفلت طاری ہو جائے، انسان غافل لوگوں کے قریب چلا جائے تو غفلت کی وجہ سے پھر اب نیکی کرنے میں اسے مزہ نہیں آتا، صحیح. نیکی کرنے میں اسے سرور نہیں آتا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ جب گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو جاتا ہے تو وہ دل ایک الٹے ہوئے پیالے کی طرح ہو جاتا ہے. اللہ. فرمایا وہ پیالے کی طرح ہو جاتا ہے، اب اس بندے کو نیکی سمجھ میں نہیں آتی اور نہ برائی کا اسے احساس ہوتا ہے، اس کو اپنی خواہش پر عمل کرنے کی پڑی رہتی ہے. صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث ہے. اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب بندہ پہلا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے. اس طرح جب گناہ کرتا رہتا ہے تو گناہ کرتے کرتے دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، اب نیکیوں کی بات اس پر اثر نہیں کرتی، گناہوں میں اس کی بات اثر نہیں کرتی. جی، نصیحت کی بات اس پر اثر نہیں کرتی. تو اب وہ ہوتا کیا ہے کہ بندہ نیکیوں کی باتیں سنتا ہے، نصیحت کی باتیں سنتا ہے، لیکن اس پر اثر انداز نہیں ہوتا، اور گناہ کرتے کرتے وہ بندہ اس نہج پر پہنچ جاتا ہے کہ اسے پھر معاذ اللہ گناہوں میں مزہ آنے لگتا ہے. استغفر اللہ. حالانکہ گناہ ایسی چیز ہے کہ جو دل کو بے قرار کر دیتی ہے. صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، پوچھا گیا کہ گناہ کیا ہے؟ فرمایا الذی حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، اس لیے کہ نیکی دل کو اطمینان بخشتی ہے اور گناہ دل کو بے قرار کرتا ہے. اللہ. اب گناہ کر کے دل کو سکون ملے ایسا تو ہو نہیں سکتا، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے وقت کو اچھے کاموں میں گزاریں اور غافل لوگوں سے دور رہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح نیکیوں میں دل نہ لگنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنا وقت فضول کاموں میں گزارنا. صحیح. اگر آپ فضول کاموں میں وقت کو گزارتے رہتے ہیں، ایسے غیر مفید کاموں میں وقت گزارتے ہیں کہ جس کا فائدہ نہ دنیا میں ہے اور نہ دین میں ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ غفلت آپ کے اوپر طاری ہو جاتی ہے اور فضول کاموں میں جاتے جاتے ایک وقت آتا ہے کہ آپ گناہوں میں جا پڑتے ہیں. صحیح. مومن کی شان کیا ہے؟ مومن کی شان یہ بیان کی گئی کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. کیا بات. فرمایا مومن کے حسن اسلام میں سے، مومن کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور غیر مفید کاموں کو چھوڑ دے. ٹھیک. غیر مفید کاموں کو جب یہ چھوڑ دے گا تو لازمی طور پر فائدہ مند باتوں کی طرف آئے گا. صحیح. جب مفید کاموں کی طرف آئے گا جس میں دنیا کا بھی فائدہ، جس میں آخرت کا بھی فائدہ، جس میں انسان کے قلب و ذہن کی تازگی ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ عبادت میں اس کا دل لگنا شروع ہو جائے گا. تو عبادت میں دل نہ لگنے کی ایک وجہ اس کا یعنی کہ غافل لوگوں کے قریب رہنا اور فضول کاموں میں مشغول ہو جانا. اسی طرح ایک ہوتا ہے بری صحبت.
बुरी सोहबत इंसान के दिल पर बहुत असर डालती है। ठीक है। अस्सुहबतु मुअस्सिरतुन, सोहबत असर रखती है। ठीक है। जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, लाजमी तौर पर उनकी जो बातें हैं, उनकी जो सोहबत है आप पर असर अंदाज होती है। अगर अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं तो अच्छाई आपके दिल पर तारी होती है और आप अच्छा काम करना शुरू हो जाते हैं, और अगर बुरे लोगों के साथ उठना बैठना होता है तो आप बुरे काम करना शुरू हो जाते हैं। अगर आप अल्लाह वालों के करीब बैठते हैं, अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार करते हैं, तो आपके दिल पर नेकियों का असर रंग चढ़ता है। वो मौलाना मानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सोहबत सालिह तुरा सालिह कुनद, सोहबत तालिह तुरा तालिह कुनद, यानी अच्छों की सोहबत तुझे अच्छा बनाएगी और बुरों की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। सही। इसी तरह और भी बेशुमार इसकी अलामत हो सकती हैं। तो बहरहाल हम सबको चाहिए कि खास तौर पर अपने दिल के अहवाल पर गौर करते रहा करें कि हमारा दिल नेकियों में लगता है, नेकियों में हमें मजा आता है, या गुनाहों की तरफ हमारे दिल की तवज्जो है। तो जिस तरफ भी हम अपने दिल को पाएं तो उसी का हमें, अगर गुनाहों की तरफ दिल को पाएं तो उसका इलाज करना चाहिए, और अगर नेकियों में अपने दिल को मामूर पाएं तो रब का शुक्र अदा करना चाहिए। इसलिए कि जो बंदा नेकियां करने पर रब का शुक्र अदा करता है तो ये नेकियां करने का सिलसिला दराज हो जाता है। क्या बात। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि आप इतने बड़े आलिम बने, क्या वजह थी कि इतना ज्यादा इल्म आपको हासिल हुआ? आपने फरमाया कि जब भी मुझे कोई अच्छा कोई काम, जब भी मुझे कोई मसला समझ में आता है, दीन की बात समझ में आती है, मैं उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूं। सुभान अल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह कहने की बरकत है कि मुझ पर इल्म की जो राहें हैं वो आसान होती हैं, इल्म के बंद दरवाजे मुझ पर खुल जाते हैं। रब्बे कायनात हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये बात भी है। जी जी, मैं ये अर्ज करूं, सोच रहा था कि उलमा फरमाते हैं कि माशाल्लाह इन्होंने, यानी इनकी बात से ये खुलासा निकला कि गुनाहों की वजह से इबादत में दिल नहीं लगता, तो गुनाह करने से तो बचना चाहिए। बिलखुसूस उलमा ने एक गुनाह को बहुत शुमार किया कि जिसकी वजह से बंदा इबादत से दूर हो जाता है, वो है बदनिगाही। सही। यानी बदनिगाही एक ऐसा बदतरीन फेल है और एक ऐसा गुनाह है कि जिसकी वजह से इबादत की लज्जत इंसान से छीन ली जाती है। और जाहिर सी बात है, जिस चीज़ में लज्जत ना हो तो इंसान उसकी तरफ जाता नहीं अमूमन। दवाई उसको, चूंकि उसमें लज्जत नहीं मिलती तो उसको बामरे मजबूरी पीना पड़ती है, वरना दवाई हर कोई शौक से नहीं पीता। तो जिस चीज़ में लज्जत नहीं होती इंसान उससे अवॉइड करता है, उससे परहेज करता है। तो जब इबादत में लज्जत ही उसको नसीब नहीं होगी तो वो इबादत कैसे करेगा? और ये बहुत बड़ा बुनियादी सबब होता है इसके पीछे बदनिगाही का। बदनिगाही करने वाला इबादत की लज्जत से महरूम कर दिया जाता है, और बदनिगाही करने वाले को कोई इबादत की लज्जत महसूस नहीं होती। बदनिगाही दिल की रूहानियत को खत्म कर देता है, बर्बाद कर देता है बदनिगाही करने वाला। बल्कि यहाँ तक फरमाया उलमा ने कि अगर कोई वली बदनिगाही करे उसकी विलायत सल्ब कर ली जाती है, उसकी विलायत सल्ब कर ली जाती है। अल्लाह ताला महफूज रखे। गुनाहों से बचने का और नेकियों की तरफ आगे बढ़ने का जहन होगा तो इंशाअल्लाह, और इस पर अमल भी होगा तो फिर इंशाअल्लाह हम नेकियों में, इबादत में कामयाब हो जाए। साथ आप ये भी फरमा दें, अब रमज़ान मुबारक के बाद हमें क्या करना है, हमारे रमज़ान के बाद वाली ज़िंदगी का क्या, क्योंकि रमज़ान ने बिलाखिर जाना तो है, उसके बाद वाली ज़िंदगी हमारी कैसी होनी चाहिए? अरे जैसी रमज़ान वाली ज़िंदगी थी कमो बेश यही होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। हमारे हसनैन भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छा मदनी फूल अता फरमाया कि जिस तरह रमज़ान से पहले की ज़िंदगी थी ना, तो एक काश कमो बेश वही ज़िंदगी हमारी रमज़ान के बाद भी बने। असल जहन बनाने की बात, जहन जिसका बना होगा कि मैंने जिस तरह कुरान मजीद ख़त्म किया है रमज़ानों में, इसी तरह मैं कुरान मजीद कुछ ना कुछ रोज़ाना रमज़ान के बाद भी पढ़ूँ। रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत होती है, और फिर अहादीस का एक ज़ख़ीरा है रमज़ान के फ़ज़ाइल पर कि इसके 3 अशरे हैं, पहला रहमत है, दूसरा मग़फ़िरत है, तीसरा जहन्नम से आज़ादी। ये ज़ाहिर सी बात है, ये आम दिनों में तो नहीं है, रमज़ान की अपनी एक फ़जीलत है। फिर इस फ़जीलत के नतीजे में सहरी का मंज़र हमारे सामने, इफ्तारी का मंज़र हमारे सामने, मोतकिफ़ीन का मंज़र हमारे सामने, नमाज फ़जर का एक माहौल होता है, मस्जिदें भरी होती हैं। तो माशाअल्लाह रमज़ान आता है, और रमज़ान आता है तक़वा लेकर, परहेज़गारी लेकर। और ये कुरान मजीद में वाज़े फरमा दिया कि तुम पर रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए कि तुम्हें परहेज़गारी मिले, और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को परहेज़गारी अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर रहमत नाजिल फरमाता है और फरमाता रहता है। बंदे पर डिपेंड करता है कि वो अल्लाह की रहमत से कितना हिस्सा लेता है और उस परहेज़गारी से कितना हिस्सा पाता है। और कई ऐसे अफराद होते हैं कि जिनकी ज़िंदगियाँ संवरने का जो एक मौका होता है वो माह रमज़ान होता है। यानी माह रमज़ान आता है तो उनकी गुनाहों भरी ज़िंदगी ख़त्म होती है और नेकियों भरी ज़िंदगी का आगाज़ होता है, और फिर वो मतलब पूरी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला उन पर ऐसी नज़र फरमाता है, ऐसा करम फरमाता है कि माशाअल्लाह वो पूरी ज़िंदगी नेकियों भरी ज़िंदगी बनाकर गुजारते हैं।
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیکھیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے اور مسلمان کا ہتھیار ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ مولا جس طرح میں نے رمضان میں 5 نمازوں کی پابندی کی، جس طرح رمضان میں میں نے تلاوت قرآن مجید کی، جس طرح رمضان میں میں نے شب و روز عبادت میں گزارے، نماز تراویح پڑھ پڑھ کے گزاری، تو ایک کاش میری پوری زندگی نہ کہ صرف رمضان بلکہ آنے والی پوری زندگی میری اسی طرح گزرے، میں نمازوں میں اپنی زندگی کو گزاروں، تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر گزاروں. کیونکہ دیکھیں عبادت کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنتا چلا جاتا ہے، سبحان اللہ. مقبول ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی وہ مقبولیت کے درجے طے کرتا ہے. تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. کیا بات. جس کو محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر آسمان اور زمین کے لوگوں کے دلوں میں، فرشتوں اور زمین کے لوگوں کے دلوں میں، یعنی اہل آسمان اور اہل زمین کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے. تو اب یہ بندہ ہر ایک ذہن بنائے. ماشاءاللہ معتکفین کثیر تعداد میں دنیا بھر میں الحمدللہ اسلامی بھائیوں نے اعتکاف کیا. یہ 10 دن بندہ غور کرے، بالخصوص معتکفین. ان 10 دنوں میں الحمدللہ میرا معتکفین کے یہاں جانا ہوتا ہے، آپ کا بھی ہوتا ہے، بیانات کے سلسلے ہوتے ہیں. تو ان میں پہلی بات یہی نظر آتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں 10 دنوں میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ہم نے نمازیں درست کر لی، ہم نے قرآن مجید سیکھ لیا، ہم نے جو ہے اپنا سجدہ درست کر لیا، نماز جنازہ کا طریقہ سیکھ لیا. میں ان کو کہتا ہوں کہ یار آپ نے 10 دنوں میں اتنا کچھ سیکھ لیا. آپ 10 دن میں مدنی ماحول کے قریب آئے، اللہ والوں کے قریب آئے، اسلامی بھائیوں کے قریب آئے، علماء اہل سنت کے قریب آئے، تو آپ اتنا کچھ سیکھنے کو آپ کو مل گیا. اور آپ کی ان 10 دنوں میں زندگی گویا کہ کہاں سے کہاں چلی گئی. اب آپ بتائیے کہ آپ اگر پوری زندگی اللہ والوں کے ساتھ گزاریں اور رمضان کے بعد والی پوری آپ کی جو لائف ہے وہ آپ علماء اہل سنت کے ساتھ گزاریں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں گزاریں، تو بتائیں کیسی برکتیں ملیں گی. یہ 10 دنوں نے آپ کو بدل دیا. آپ کو کپڑا پاک کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، معتکفین کی صحبت سے علم دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوا تو آپ کو ماشاءاللہ دین کے کئی مسائل آ گئے. تو ایک کاش کہ ہم رمضان کے بعد بھی اپنی زندگی اپنے شب و روز ایسے لوگوں میں گزاریں کہ جو واقعی ہماری دنیا کو دین کی طرف لے جائیں، یعنی ہماری دنیا دین بنا دیں. ایک مسلمان کی دنیا کوئی دین سے جدا نہیں ہے، بلکہ ہماری تو دنیا بھی دین ہی کے دائرے میں، اور دین تو پھر ہے ہی دین. اور اسی دین نے الحمدللہ ہمیں اسلام سے وابستہ کیا، ہمیں رمضان دیا، رمضان کی نعمتیں اور رحمتیں عطا فرمائیں. تو اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے رمضان کے دنوں کو جو گزارا سو گزارا، اب رمضان کے بعد کیسے گزارنا. اور میں صحیح بتا رہا ہوں کہ رمضان کے ثواب کو، رمضان کی برکتوں کو، رمضان کی رحمتوں کو اگر سمیٹنا چاہتے ہیں تو رمضان کے بعد کی زندگی کو دیکھیں کہ ہم اس میں نیکیاں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. آپ دیکھیں رمضانوں میں ماشاءاللہ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے وہ جو عام دنوں میں ٹوپی بھی سر پہ پہننا گوارا نہیں کرتے، رمضان میں ان کے سر پہ امامہ آ جاتے ہیں. جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی، ان کا بعض لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ رمضان میں داڑھی نہیں کٹوانا چاہیے، گناہ ملتا. گناہ تو ویسے بھی ملے گا، رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو. داڑھی ایک مٹھی سے کم ہو تو یہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. داڑھی رکھنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنت بھی ہے. لیکن لوگوں کا ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جو رمضان میں داڑھی نہیں کٹواتے اور بالکل وہ ہاتھ بھی نہیں لگاتے، کیسی بھی نہیں لگاتے، وہ گناہ ملے گا. اور ماشاءاللہ ان کے چہرے پہ داڑھی آنا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر بہت سے بدقسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان کے بعد معاذ اللہ اس میٹھی سنت کو جو ہے کٹوا دیتے ہیں. لیکن دیکھیں داڑھی چہرے پر آ جاتی ہے اور ایک اسلامی لباس ہمارے جسم پر آ جاتا ہے. ہم بولتے ہیں تو ہمارے زبان سے ذکر و درود کی باتیں نکلتی ہیں، کیا بات، نعت شریف کی باتیں نکلتی ہیں. یہ سب ہوتا ہے اچھے ماحول کی برکت سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہم روزہ رکھتے ہیں. روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کو بھوکا رہنے پر اور انسان کو بھوکا رہنے کے نتیجے میں اللہ کے قریب کرنے پر مشتمل ہے. کیا بات. کیونکہ جو بھوکا رہتا ہے، جو مطلب پیٹ بھر کر نہیں کھاتا، اس کو عبادت کی لذت ملتی ہے، شہوات کم ہو جاتی ہے، شہوات کم ہو جاتی ہے. ورنہ جس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے اس کو مستیاں سوچتی ہیں، ہری ہری سوچتی ہے اس کو. اور جس کا پیٹ خزا خزا، ہاں وہی ہری ہری خزا خزا، ہرا تو اچھا ہوتا ہے. اچھا ہرا اچھا ہوتا ہے. دوبارہ پھر لال لال سوچتا ہوگا، جو بھی سوچتا ہوگا. تو اب جس کے پیٹ میں جو پیٹ بھر کر نہیں کھاتا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی لذت اس کو نصیب ہوتی ہے. تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے جو رمضان میں کیا، ایک کاش ہم رمضان کے بعد کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. صحیح. اور کامیاب کیسے ہوں گے؟ کیا ہم مطلب اپنے گھروں پر جا کے رمضان گزارنے کے بعد اپنے انہی دوستوں میں جا کے دوبارہ سے نماز کی طرف آئیں گے، دوبارہ سے مسجد کی طرف آئیں گے؟ یہ بہت مشکل ہے. ہم نے رکن شورا ہمارے ساتھ تھے، ہمارے مولانا اطہر قاری مدظل العالی ماشاءاللہ. انہوں نے پہلے سلسلے میں آپ سے یہ کہا تھا کہ ہمارے جتنے بھی سلسلے ہوں گے نا وہ اسی بات پر مشتمل ہوں گے کہ اچھی صحبت ہوگی تو سب ملے گا، اچھی صحبت ہوگی تو برکتیں ملیں گی. اچھی صحبت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. انسان نمازیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے نمازی بنے گا،
شرابیوں کے ساتھ بیٹھے گا وہ انڈرسٹوڈ ہے شرابی بنے گا. بہت مشکل ہے کہ وہ شرابیوں کے ساتھ بیٹھ کے نمازی بن جائے. اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم شامل حال رہے اور اس کے فضل و کرم کو مزید حاصل کرنے کے لیے اچھی صحبت. نہیں، آپ یہ ایک فرما رہے ہیں کہ اگر آپ رمضان کے بعد والی زندگی کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو اچھی صحبت اختیار کر لیں، بالکل، اچھے دوستوں کو اپنا لیں، اچھے ماحول میں آ جائیں تو آپ کی رمضان کے بعد کی زندگی اچھی ہو جائے گی. یہی فرمانا چاہ رہے ہیں. بالکل. تو کہاں سے ملے اچھی صحبت؟ دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے. نہیں، آپ لوگ صرف دعوت اسلامی کی بات کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ میں دعوت اسلامی والا ہوں، میں اپنے گھر کی بات کروں گا. کیا جو بات. مجھے نظر آئے گا میں وہی بات سبحان کروں گا نا. اللہ، تو سبحان الحمدللہ دعوت اسلامی کوئی مطلب ایک یوں سمجھے کہ گھر کی بات نہیں ہے، دنیا بھر میں دعوت اسلامی. سبحان اللہ. اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی جس انداز میں کام کر رہی ہے. یار اعتکاف کیا تھا؟ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اعتکاف ہوتا ہے پورے مہینے کا. یہ دعوت اسلامی نے تو شروع کیا. الحمدللہ. دعوت اسلامی نے تو امامیں پہنا دیے، دعوت اسلامی نے داڑیاں سجا دی، دعوت اسلامی نے زلفیں رکھوا دی. اگر ایسا ماحول کہیں ملتا ہے تو ہم اس کو بولیں گے. ایسا ماحول کہیں ہے ہی نہیں. اور جہاں یہ ماحول ہے وہ دعوت اسلامی کی برکت ہے. الحمدللہ. اور دعوت اسلامی ہے کہ ہمارے پیر صاحب ہیں، پیر صاحب کا فیضان ہے. سبحان اور پیر صاحب کے پیچھے اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے، اور اعلیٰ حضرت کے پیچھے غوث پاک کا فیضان ہے، غوث پاک کے پیچھے مولا مشکل کشا کا فیضان کیا ہے. بات. تو یہ فیضان اگر لینے تو دعوت اسلامی کا ماحول اپنانا پڑے گا. علماء تو آپ تو یہ بات کر رہے ہیں، علماء فرماتے ہیں دعوت اسلامی کا ماحول کشتی نوح کی مثل ہے. سبحان اللہ. جو اس میں آ گیا کشتی نوح، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ جو ان کی کشتی میں بیٹھ گیا تھا طوفان سے پہلے وہ محفوظ رہا اور بچ گیا. تو الحمدللہ یہ ہم نہیں کہتے، علماء اہل سنت کہتے ہیں بھائی کیا بات. کہ یہ ماحول ایسا ہے. بلکہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان ہے یا کسی دوسرے عالم صاحب کا، آپ اس کی تصدیق کیجئے گا کہ تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں یہ ماحول جوانی میں مل گیا. سبحان اللہ. وہ اپنے بڑھاپے میں کہتے ہیں کاش یہ مجھے ماحول جوانی میں ملا ہوتا. تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں یہ مدنی ماحول جوانی میں میسر آ گیا. کیا بات. اور جوانی کی عبادت اللہ کو کتنی پسند واہ ہے. واہ واہ. اور دعوت اسلامی نے انقلابی جو پہلا کام کیا وہ یہی تو کیا ہے کہ جوانوں کو سنت کا پیکر بنا دیا. یہ نوجوان کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا تھا. آج ماشاءاللہ ہمارے عارف بھائی نعتیں پڑھنے والے ہیں، کیا بات. ہمارے محسن بھائی ماشاءاللہ مدنی چینل پر جلوہ فرمائیں، ہمارے راشد بھائی الحمدللہ سنتوں کی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے حسنین بھائی قرآن پاک کی باتیں کر رہے ہیں. یہ ایک سارے نوجوان ہیں الحمدللہ. وہ جو بوڑھے بھی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو جوانی کہتے ہیں. لیکن دعوت اسلامی نے ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. ہاں، آپ بوڑھوں سے عمر پوچھیں اور ان کو بولیں کہ آپ کی عمر تو ہے، ابھی تو ہم جوان ہیں. اور آپ نے ایک واقعہ بھی تو سنایا تھا نا، بوڑھے کو جوان. دعوت اسلامی نے الحمدللہ ایسا مدنی کام دے دیا بوڑھا بھی جوان بن جائے. سبحان اللہ. الحمدللہ. تو اس کے ماحول سے وابستہ رہے. ہمیں اگر اس پہ کلام کرے تو سلسلہ ختم ہو جائے. جذبے جوان کر دیے ہیں، جذبے جوان کر دیے، جذبے زندہ کر دیے. آگے بڑھے اور مدنی ماحول سے وابستہ ہوں. اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے رمضان ہو یا غیر رمضان اچھا ماحول اختیار کریں گے انشاءاللہ ہماری زندگی اچھی بن جائے گی. کچھ کالز اور ایس ایم ایس کو شامل سلسلہ کرتے ہیں. پہلے ایس ایم ایس پڑھ لیتا ہوں. سلسلہ عطا رحمان ماہ رمضان بہت پیارا سلسلہ ہے. سلام، آپ کا سلسلہ عطا رحمان ماہ رمضان بہت اچھا ہے. پلیز مجھے غلام محی الدین بھائی کا تعلق کس سٹی سے بتا دیجیے. کراچی سے بھی ان کا تعلق. پیر صاحب کے شہر سے. پیر صاحب کی شہر سے. سلام، بہت رمضان عطا رحمان ماہ رمضان سلسلہ بہت اچھا ہے. یہ کلام سنا دیں، میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام حسنین ہے. مجھے یہ نعت سنا دیجیے، طیبہ بڑی دور ہے جانا ضرور ہے. انشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. مجھے کلام سنا دیجیے، الوداع الوداع ماہ رمضان. ایک اور اسلام میں یہ فرمائش کرتے ہیں کہ الوداع الوداع ماہ رمضان کلام سنا دیجیے. مزید بھی بہت ساری فرمائش الوداع الوداع ماہ رمضان کلام کی ہے. انشاءاللہ یہ بھی ہم سنتے ہیں. جی کالز دیجیے گا. میرا نام شازے بتاری ہے. یہ کلام سنا دیں. الوداع الوداع ماہ رمضان. انشاءاللہ. نیکسٹ کال. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، یہ نعت سنا دیں اور میرے گھر والوں کے لیے میرے لیے دعا فرما دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے اور آپ کے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے. آمین. اگلی کال. علی رضا اطاری بات کر رہا ہوں ضیاء بھوپال والا سے. تو نعت خواں اسلام بھائی سے میری گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. جی انشاءاللہ. نیکسٹ. ہند گجرات جامنگر سے محمد
ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سلسلہ عطا رحمان ماہ رمضان جاری و ساری ہے۔ نعت خواں اسلامی وائس عرض کے کلام سنا دیں۔ ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی۔ انشاءاللہ عز و جل۔ نیکسٹ۔ میرا نام عبدالحمید اتاری، ہند گجرات سے۔ ماشاءاللہ عطا رحمان ماہ رمضان سلسلہ بہت ہی پیارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کے تمام سلسلوں کو ترقی عطا فرمائے۔ نعت خواہ اسلام بھائی سے میری گزارش ہے کہ یہ کلام سنائیں، در پہ بلاؤ مکی مدنی۔ انشاءاللہ۔ اگلی کال۔ میرا نام حذیفہ احمد ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ محسن بھائی آپ کا سلسلہ مرحبا مرحبا بہت میٹھا اور بہت اچھا ہے۔ میری التجا ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیجیے، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ایک SMS میں ہے، سلام عارف بھائی سے عرض ہے کہ مرشد کی کوئی نیو منقبت سنا دیں۔ السلام علیکم، ماشاءاللہ عطا رحمان ماہ رمضان بہت پیارا سلسلہ ہے، نعت سنا دیں، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ جی عارف بھائی کچھ کلام پڑھ دیجئے، اس کے بعد پھر الوداع بھی اگر آپ پڑھیں۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر، دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بولو اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں، کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھے میرا مقدر لایا، کہاں مجھے میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، اور تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر لکھ دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بولو اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، مولا
ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا مانگ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دینے بن جاؤں جی چاہتا ہے مولا اب تو رمضان بھی جا رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ہر خطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی مولا یا کر بے اسو مجبور کی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ میری قسمت جگا جاؤ میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی سنا ہے آپ ہر عاشق تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی تیری جب کی دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی قلب عاشق ہے اب پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان کلفت ہجر و فرقت
نے مارا جب گزر جائیں گے ماہ 11 جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا بھروسہ میری زندگی کا کیا بھروسہ میری زندگی کا الوداع الوداع ماہ رمضان واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا حشر میں ہم کو مت بھول جانا روز محشر ہمیں بخشوانا روز محشر ہمیں بخشوانا ماہ رمضان روز محشر ہمیں بخشوانا الوداع الوداع ماہ رمضان ہم سے خوش ہو کے ہونا روانہ ہم سے خوش ہو کے ہونا روانہ اور نیکیاں کچھ نہ کر سکے ہیں نیکیاں کچھ نہ کر سکے ہیں آہ اسی میں ہی دن کٹے ہیں ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا الوداع الوداع ماہ رمضان ہم سے خوش
ہو کہ ہونا روانہ کیا بھروسہ میری زندگی کا سب سما ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان روز محشر ہمیں بخشوانا روز محشر ہمیں بخشوانا تم مدینے میں رمضان دکھانا الوداع ماہ رمضان الوداع ماہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کا غم عطا فرمائے. کاش ماہ رمضان کا ہم ادب کریں. اب چل لمحے رہ گئے. کاش رمضان ہم سے راضی ہو کے چلا جائے. جاتا ہے رخصت ماہ رمضان یا رسول اللہ رہا اب چند گھڑیوں کا یہ مہمان یا رسول اللہ رہا اب چند گھڑیوں کا یہ مہمان یا رسول اللہ. خوشی کی لہر دوڑی ہر طرف رمضان جب آیا خوشی کی لہر دوڑی ہر طرف رمضان جب آیا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ مسلمان یا رسول اللہ ہوا جاتا ہے رخصت ماہ رمضان یا رسول اللہ میں ہائے
گزارا غفلتوں میں سارا رمضان یا رسول اللہ میں سوتا رہ گیا غفلت کی چادر تان کر افسوس خدا را خدا را خدا را میری بخشش کا ہو سامان یا رسول اللہ خدا را میری بخشش کا ہو سامان یا رسول اللہ خدا کے نیک بندے نیکیوں میں لگ گئے لیکن گناہ کرتا رہا بدکار و نادان یا رسول اللہ رہاب چند گھڑیوں کا یہ مہمان یا رسول اللہ۔ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ ہمیں نہیں پتہ ہماری بخشش ہوئی نہیں ہوئی، ہمیں جہنم سے آزادی ملی یا نہیں ملی۔ مدنی چینل کے ناظرین، کروڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخششوں، مغفرتوں اور جہنم کے آزادی کے پروانے دیے، پتہ نہیں ہمارا نام بھی ان میں ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ آخری لمحات ہیں، رب سے دعا مانگ لیں، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، مولا ہماری مغفرت فرما دے، مولا ہمارے والدین کی بخشش کر دے۔ اللہم ارزقنا الجنت بغیر الحساب۔ اے اللہ ہمیں رمضان کا غم عطا فرما دے، ماہ رمضان کو ہم سے راضی کر دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اب ماہ رمضان تو جانے کے لیے تیار ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، رمضان کو تو جانا ہی ہے اور وہ چلا ہی جائے گا، ہمارے کہیں سے رکے گا نہیں، مگر میں اور آپ یہ سوچیں کہ رمضان مبارک اگر ہمیں ہم اس سے راضی کیے بغیر جانے دیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو رمضان کے ان آخری لمحات کو بھی ایک اچھی کیفیت میں گزاریں۔ حسنین بھائی، یہ اب آخری لمحات رہ گئے، ان کو کیسے گزاریں؟ ہو سکتا ہے یہ 3-4 گھنٹے ہی ہوں، کیا کریں اب ان میں؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک میں حدیث مبارکہ میں ہے، جب رمضان المبارک شروع ہوتا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان میں اس قدر روتے، رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اس قدر کرتے کہ اس یاد میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو جاتا، اللہ،
دلوں کو تڑپا دینے والی حدیث ہے کہ محروم ہے وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان میں جتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، جب عید المبارک کی چاند رات آتی ہے، رمضان ہم سے گزر جاتا ہے، عید کی رات ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس پورے ماہ رمضان کی تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا اس رات اللہ تبارک و تعالی سارے مسلمانوں کی مغفرت۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ حدیث مبارکہ میں آیا جب عید آتی ہے تو شیطان چلانے لگتا ہے، اس کے چیلے کہتے ہیں کہ آقا کیا ہو گیا، کیوں غمزدہ ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ آج عید ہے اور سارے کے سارے مسلمان بخشے جائیں گے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ رمضان جیسے آپ نے کہا ممکن ہے کہ چند ہی لمحوں کا مہمان ہو، عطا رحمان ماہ رمضان ممکن ہے ہم سے آج ہی جدا ہو جائے، لیکن اب ہم نے ان 4-5 گھنٹوں کو، یا اگر ہمیں ایک اور رمضان کا روزہ ملتا ہے تو اسے گزارنا کیسے ہے؟ یقین مانیے خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے، صرف ہمیں سمیٹنے کی حاجت ہے۔ رمضان المبارک میں ساری رات جب تک کہ سورج صبح صادق نہ ہو جائے، سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے، رب کی رحمت یہ ندا کرتی ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی سائل کہ آج اسے عطا کر دیا جائے۔ گویا کہ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، ہمیں لینا ہے، دعاؤں میں گزارنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ محسن بھائی چاند رات کو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ اس چاند رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام کی رات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات، حدیث مبارکہ میں آیا جو اس رات ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے اس کا دل نہیں مرے گا اس دن جب لوگوں کے دل مر جائیں گے، مردہ ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث طیبہ میں آیا جو 5 راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، نماز پڑھے، شب بیداری کرے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ان میں ایک رات عید الفطر کی رات ہے، لہٰذا اس رات کو بازاروں میں نہ گزاریے، اس رات کو فضولیات میں نہ گزاریے۔ بالخصوص مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کے خاندان کے افراد اعتکاف میں بیٹھے ہیں، وہ اعتکاف سے آئے، آپ کے جاننے والے، آپ کے دوست یا آپ خود اس چاند رات میں بازاروں میں مت جائیے۔ آپ کو اگر کچھ لینا ہے تو ہوتا یہ ہے محسن بھائی، ایک والیٹ لینا ہے اور پھر ہم نے بازاروں میں نکل جانا ہے اور پوری رات جو ہے ہم نے ضائع کر دینی ہے۔ رمضان کی جب آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسلمانوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کیا یہی رات لیلۃ القدر ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے تو اسے اجرت دی جاتی ہے؟ گویا کہ رمضان میں ہم نے روزے رکھے، اللہ اخلاص کے ساتھ ہمیں آئندہ بھی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو رکھے انہیں قبول فرمائے۔ نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، قرآن پڑھا، گویا کہ یہ ایک ساری ایک مزدوری تھی، ایک طرح سے رب کو راضی کرنے کا ایک عمل تھا۔ اب اس سارے عمل کی جو جزا ہے، انعام ہے، وہ اس رات ملنے جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس رات میں جو کچھ ہم نے نیکیاں کی اس رات میں وہ تباہ ہو جائیں، وہ ختم ہو جائیں، اور بجائے اس کے کہ رب کی رحمت ہم پر آئے ہم عذاب کے مستحق ہو جائیں۔ لہٰذا اس رات کو دعاؤں میں گزاریے، اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاریے، ہو سکے تو آج ہی عصر کی نماز مسجد میں پڑھیے، جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں پڑھیں، اور اس کے بعد پھر وہیں پر دعائیں التجائیں مانگنا شروع کر دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فیضان مدینہ میں آ جائیے۔ بالکل الوداع ماہ رمضان کا جو اجتماع ہے وہ ہوگا، وہاں آ جائیں، مدنی چینل پر اپنے گھر میں یہ سارے گھر والوں کو بیٹھا کر دیکھیں، امیر اہل سنت کا انداز ہوتا ہے اس میں۔ ایک مرتبہ مدنی چینل کا آپ یہ سلسلہ دیکھیں تو کہ کس طرح جو ہے وہ مدنی چینل آپ کے لیے دعائیں اور التجائیں گویا کہ مدنی چینل پر ہوتی ہیں، آپ ان میں ایک مرتبہ شامل تو ہوئیے۔ مسلمان محسن بھائی کہیں نہ کہیں اس کے دل میں خوف خدا ضرور ہوتا ہے، کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کے دل میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ میں اگر گناہ کر لوں تو ایک ذات ہے کہ اگر میں اس کی بارگاہ میں جاؤں توبہ مانگوں تو وہ ذات میرے گناہوں کو بخش دے۔ کیا بات ہے۔ بس بات یہ ہے کہ اس وقت اور اس لمحے کی طرف آئیے
کہ جس وقت اور لمحے میں یہ کام ہونا ہے سبحان اللہ، دل سبحان اللہ۔ ایک ایک ساتھ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، کیا بات۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگوں کی نظر پڑے تو ہمارے جیسے غلام محی الدین بھائی نے کہا کہ شرابی کی جو صحبت میں بیٹھے گا وہ شرابی بنے گا، لیکن بزرگان دین کی صحبت ایسی ہوتی ہے جو شرابی کو بھی نمازی بنا دیتی ہے، واہ بھائی واہ، واہ جو بھائی۔ شرابی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بنا دیتی ہے۔ لہٰذا ایک مرتبہ اس اجتماع میں شامل تو ہوئیے، اس دعاؤں میں شامل تو ہوئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا تو مانگیے، پھر دیکھیے کہ سکون کسے کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر حقیقی ہمیں معلوم چلے، کیا بات، پھر ایک کیا بات۔ جو قلب کی کیفیت ہوگی، پھر جو ایک سرور آئے گا، پھر جو ایک مزہ آئے گا، وہ محسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ماہ رمضان ہم سے اس طرح راضی ہو، رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ماہ رمضان ہم سے اس طرح راضی ہو، ہم بخشے جائیں، آمین، ہماری آمین، مغفرت ہو جائے، آمین، آمین آمین۔ آمین آمین۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کا ادب و احترام اور اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ راشد بھائی، ماہ رمضان المبارک آیا 30 دن، ہم نے دیکھا کہ ہمارے روزمرہ کے معاملات میں بھی تبدیلی آئی، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانے پینے کے اوقات، کاروبار کے اوقات میں، بلکہ یوں سمجھے دنیا کا ایک نظام ہی تبدیل ہو جاتا ہے رمضان مبارک کے آنے کے بعد۔ رمضان نے ہمارے اندر کیا تبدیلی پیدا کی، یہ ہم کیسے چیک کریں؟ تبدیلی آئی بھی کہ نہیں آئی، آنی چاہیے تھی یا نہیں آنی چاہیے تھی، یہ ساری باتیں اس کے چیک کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ عبادت میں لگ جاتے ہیں، اگر آپ نیکیوں بھری زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ آپ کے اندر تبدیلی ایک ہوتی ہے رمضان شریف کی، گویا کہ ایک آپ علامات ہوتی ہیں کہ آپ کے اندر تبدیلی آ رہی ہے۔ اور اگر رمضان کے بعد آپ گناہوں میں اسی طرح جا پڑتے ہیں، رمضان میں آپ چند دن اعتکاف میں بیٹھے، آپ کی داڑھی کچھ بڑھ گئی، اور رمضان کے بعد آپ نے شیو کے نام پر اسے کٹوا دیا، رمضان میں آپ اچھے لوگوں کے قریب رہے، خوف خدا کا غلبہ ہوا، آپ کو رونا بھی آیا، آپ نے نعتیں سنی، آپ مسجد کے اندر کچھ دن رہے، آپ کی ایک تبدیلی آئی، رمضان شریف کے اندر آپ نے روزے رکھے، آپ تراویح پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے، آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ جیسے گانے باجے، عام طور پر مسلمان، خاص طور پر مسلمانوں میں اس کا بہت زیادہ کمی آ جاتی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اور بہت سارے معاملات رمضان میں جس طرح آپ نے کہا بالکل ایک تبدیلی آ جاتی ہے، ان چیزوں کا آپ کے دل پر اثر ہوا اور آپ بھی بہت سارے گناہوں سے بچے رہے۔ کئی گناہ ایسے تھے جو سرعام آپ کرتے تھے، لیکن رمضان کے احترام میں آپ ان سے بچے رہے، گویا 30 دن تک آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے بچائے رکھا، آپ کو ایک موقع دیا سدھرنے کا، سبحان اللہ۔ اور آپ کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آئیں، چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی بہت کچھ گناہوں سے آپ باز رہے۔ اب رمضان کے بعد اگر پھر دوبارہ اسی طرف آپ چلے جاتے ہیں تو گویا میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر ناشکری نہیں ہے۔ اللہ، آپ کو چاہیے تھا کہ رب کا شکر ادا کرتے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے رمضان کی سعادت دی، رمضان دیکھنا نصیب کیا، رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق دی، رمضان میں نمازیں پڑھنے کی مجھے توفیق دی، اے مالک مجھے اس پر شاکر بنا، مجھے اس پر شکر گزار اس طرح بنا کہ رمضان کے بعد بھی میں اسی طرح نیکیوں بھری زندگی گزاروں۔ علماء فرماتے ہیں بندے کی توبہ کے قبولیت کی علامت کیا ہے؟ سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا سے کسی نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں نے جو توبہ کی تو وہ قبول ہوئی یا نہ ہوئی؟ تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ تجھے توبہ کی توفیق ملنا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ کیا بات، اگر اللہ نے تیری توبہ قبول نہ کرنا ہوتی تو تجھے توبہ کی توفیق ہی نہ ملتی، تجھے توبہ کی توفیق ملی، یہ رب کا فضل ہے کہ اب تیری توبہ قبول بھی ہوگی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی گویا کہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے، رحمت حق بہانہ می جویت، رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کہ میرے بندے کو کس طرح بخش دیا جائے، وہ قیمت یا اجر طلب کوئی عوض طلب نہیں کرتی کہ میرے بندے کو کس وجہ سے بخشا جائے، بہانے ڈھونڈتی ہے۔ رمضان اللہ نے آپ کو دکھایا، گویا کہ اللہ آپ کو بخشنا چاہتا ہے، ہر گھڑی لاکھوں کی مغفرت ہو رہی ہے، اور آپ کو اللہ نے رمضان دکھایا۔ اب آپ کا کام کیا بنتا ہے کہ آپ بھی رب کے شاکر بن جائیے، سبحان اللہ، آپ بھی توبہ کر لیجئے۔ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ابھی چند گھڑیاں باقی ہیں، چند لمحات باقی ہیں، ان میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ سچے دل سے توبہ کر لیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں،
اپنے کیے پر شرمسار ہو جائیں، اپنے جرموں کا اعتراف کر لیں، اور رمضان کو آپ نے کیسے گزارا ہے آپ کو پتا ہے، کیسی غفلت بھری راتیں گزری ہیں، غفلت بھرے دن گزرے ہیں، نہ صحیح طرح قرآن پڑھ سکے ہیں، نہ تراویح پوری پڑھی جا سکی ہیں، کئیوں نے تو روزے بھی چھوڑ دیے ہوں گے، رمضان کے اندر معاذ اللہ گانے باجوں میں کئی مشغول رہے ہوں گے، اور نہ جانے کیسے کیسے گناہ اگرچہ لوگوں کے سامنے نہیں کیے لیکن چھپ کر کتنوں نے گناہ کیے ہوں گے۔ اب یہ وقت ہے اللہ کے دربار میں جھک جانے کا وقت ہے۔ اب بھی اگر آپ جھک جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں معافی مانگ لیتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جو بندہ سچے دل سے تائب ہو جاتا ہے، رب کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے ایک مرتبہ بھی جھک کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا مالک مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، معافی مانگتا ہوں، فوراً معافی مل جاتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات! یہ دستور ایسا ہے، یعنی یہ ایک عدالت کہہ لیں یا ایک بارگاہ ایسی ہے کہ جہاں پر اگر بندہ اقرار کرتا ہے، وہ اقرار کرنے پر اسے انعام ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا کی عدالت یا دنیا کا ایک نظام یہ ہے کہ اگر آپ اپنے جرم کا اقرار کریں تو آپ کو سزا ملتی ہے، لیکن یہاں کا نظام ایک محبت والا ایسا نظام ہے کہ بندہ رب کی بارگاہ میں آئے، مالک گناہ ہو گیا ہے، توبہ کرتا ہوں، جا میرے بندے معاف کیا۔ کیا بات ہے، کیا پھر بات! گناہ ہو گیا، یا اللہ گناہ ہو گیا، توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، معاف کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسی بارگاہ 70 مرتبہ بندہ ہزاروں مرتبہ رب کی بارگاہ میں اگر توبہ کرتا رہتا ہے، اللہ کی دربار سے کبھی بھی یہ نہیں آیا کہ اے بندے تیری توبہ قبول نہیں۔ اس نے واضح قرآن میں جب فرما دیا لا تقنطوا من رحمت، سبحان اللہ، سبحان میرے اللہ۔ بندوں میری رحمت سے مایوس مت ہو، تو رب کی رحمت پر توجہ رکھتے ہوئے بندے کو توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ تبدیلی کا پتہ کیسے چلے گا، کیسے تبدیلی آئے گی؟ تبدیلی کا پتہ ایسے ہی چلے گا کہ آپ نے رمضان کیسے گزارا ہے۔ شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ملتا ہے کہ جس کا رمضان منتشر گزرا، جس نے رمضان کو غفلت میں گزار دیا، رمضان کے اندر بھی وہ عبادت نہ کر سکا، تو اس کا پورا سال پھر اسی طرح ہی گزرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ لیکن بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے رمضان میں اگر گناہ کر لیے تو اب توبہ کا دروازہ آپ پر بند ہو چکا، ابھی بھی وقت ہے، رمضان ابھی گیا نہیں ہے، ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ کے اس پاکیزہ مہمان سے معافی مانگیں۔ کیا بات! ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آئے اور مہمان کی خدمت کرنے میں اگر ہم سے کچھ کوتاہی ہو جائے، مہمان سے اگر ہم سے کچھ بدتمیزی ہو جائے، یا کوئی بھی حق تلفی مہمان کی ہو جائے، ہم جانے سے پہلے اس سے معافی مانگ لیتے ہیں، اس کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، اسے فون کر کے میسج کر کے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب غلطی ہو گئی تھی، معاف کر دیں۔ اگر وہ نہ معاف کرے، ہم کسی کو ساتھ میں سفارش کے لیے بلا لیتے ہیں کہ یار معاف کر دینا، غلطی ہو گئی تھی، یہ مسئلہ وہ مسئلہ ہو گیا تھا۔ وہ بندہ معاف عام طور پر کرے یا نہ کرے، بعض نہیں بھی کرتے، لیکن یہ رمضان اللہ اکبر، یہ کیسا اس امت سے محبت کرتا ہے، اس امت سے کتنی اس رمضان کو محبت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا تو روزہ اور رمضان یہ دونوں رب کی بارگاہ میں شفاعت کرے۔ اللہ اللہ اللہ۔ روزہ کہے گا یا اللہ میں نے دن بھر اسے کھانے پینے سے بعد رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اور رمضان رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مالک میں نے رات میں اسے بیدار رکھا، رات میں یہ تراویح میں کھڑا ہوتا رہا، تیری عبادت کرتا رہا، اے مالک میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ حدیث میں آتا ہے دونوں کی شفاعتیں، رمضان اور قرآن، ہاں روزہ اور یہ قرآن دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ میں قرآن کی جگہ وہ رمضان کہہ گیا، تو یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعتیں قبول فرمائے۔ کیا بات ہے، کیا بات! اسی طرح یہ جو رمضان ہے یہ بھی کتنی محبت کرتا ہے اس امت سے۔ اب دیکھیے اس میں نفل پڑھیں تو فرض کا ثواب، سبحان اللہ، فرض پڑھیں تو 70 گنا زیادہ ثواب، مچھلیاں سمندر میں آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں، پرندے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، بلوں کے اندر حشرات آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس میں آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں کتنے گنا بڑھ کر آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور تبدیلی جو ہے مثال کے طور پر رمضان مبارک میں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر تبدیلی آئی ہے اور یہ رمضان میرا اچھا گزرا ہے، تو اس تبدیلی کا تعلق آپ کی بعد والی زندگی سے ہے۔ جیسے حج مبرور کی علامات علماء نے جو لکھی وہ یہ ہے کہ جیسا حج پر گیا تھا اس سے اچھا بن کر آئے، یہ حج مبرور کی علامت ہے۔ اب رمضان المبارک کے بعد میں مزید بہتر ہو گیا، میری نیکیوں میں اضافہ ہوا، میرے گناہ کم ہو گئے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب پانے کے لیے کوشش کرنے لگا اور اچھے انداز میں مزید زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرنے لگا، تو ہم سمجھے کہ ہمارے اندر تبدیلی آئی ہے اور یہ تبدیلی ہمارے لیے انشاءاللہ باعث مغفرت و نجات ہوگی۔ اور اگر بعد رمضان پھر وہی گناہوں کا اور پھر وہی غفلتوں کا سلسلہ ہے، بعد رمضان پھر وہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں،
سنتوں کو چھوڑنا ہے اور پھر وہی برے دوست ہیں اور برا ماحول ہے، تو پھر سوچنا چاہیے کہ میرا رمضان کیسے گزرا۔ ہم اپنے اندر شاید تبدیلی نہ لا سکے۔ رمضان تو تبدیلی دینے والا تھا، رمضان تقوی دینے کے لیے آیا ہے، رمضان پرہیزگاری دینے کے لیے آیا ہے، رمضان ہمیں بدلنے کے لیے آیا ہے، رمضان ہمیں نیک بنانے کے لیے آیا ہے۔ مگر میرے دل کے اندر جو کالک گناہوں کی چڑی ہے، شاید اس کالک کو میں نے اس توبہ کے ذریعے اچھے انداز میں نہیں دھویا، جس کی وجہ سے میرے دل پر اچھا اثر نہیں ہوا اور میں پھر وہی گناہوں کی طرف مائل ہو گیا۔ تو اپنے آپ پر غور کریں، اپنے دل کے اوپر غور کریں، اور اگر میرے دل پر گناہوں کی تہ چڑی ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کرنے اور اس کے خوف سے آنسو بہانے کے ذریعے دھو دیجیے، کہ حدیث پاک میں ہے کہ بندہ جب اللہ کے خوف سے اپنے جس بندے کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو بہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ تو جب خوف خدا کے ذریعے دل کو دھویا جائے گا اور پھر انشاءاللہ باطن کی پاکیزگی ہوگی، باطن ہمارا ستھرا ہو جائے گا، ظاہر و باطن نکھرا ہو جائے گا، تو رمضان کے بعد والی زندگی بھی ہماری تبدیلی والی زندگی ہوگی اور ہمارے لیے یہ بہتر زندگی ہوگی، جس کو ہم کہیں گے جنت کی راہ پر گامزن زندگی ہوگی، جو ہمیں انشاءاللہ عز و جل رب کی رضا دلائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور اللہ تعالیٰ کی جنت کا ہمیں حقدار بنائے گی۔ تو اپنے آپ پر غور کریں، فکر مدینہ کریں اور مدنی انعامات کے عامل بنیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی۔ غلام محی الدین بھائی، رمضان مبارک کی جو برکتیں ہیں، اب رمضان مبارک کے آخری لمحات ہیں، ایک مسلمان کا رخصت ماہ رمضان پر کیا اس کی کیفیت ہونی چاہیے؟ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کیفیت بنی تھی، یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ یعنی دل میں غم ہونا چاہیے، آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے، اور ایک سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں نے رمضان کی قدر نہیں کی، اللہ، میں نے رمضان کو صحیح نہیں گزارا، مجھ سے بہت غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، جس طرح رمضان کی قدر کرنے کا ہمیں حکم تھا اس طرح ہم نے قدر نہیں کی۔ تو یہ سوچ ہونی چاہیے انسان کو۔ پھر یہ جو سوچ ہے نا، یہ بھی سوچ والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ یہ جو فکر ہے، اچھا یہ بھی ایک رمضان کی رخصت پر غمگین ہونا، رمضان کی رخصت پہ افسردہ ہونا، اور پھر رمضان کے اس منظر کو یاد کرنا، سحری، افطاری، تراویح کے مناظر کو یاد کر کے پھر رونا، گریہ ازاری کرنا۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں نمازوں کی محبت ہے، صحیح، ایک مسلمان کے دل میں تراویح کی محبت ہے، ایک مسلمان کے دل میں سحری و افطاری کی محبت ہے، رمضان کی محبت ہے، لیکن غفلت، سستی اور یوں سمجھیں کہ بے راہ روی اور نفس و شیطان کی خواہشات اور ان کی لالچ، یہ تھوڑا سا آڑے آ جاتی ہے۔ لیکن کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے نماز سے محبت نہیں، محبت ہے لیکن اس کی طرف قدم نہیں بڑھتے، وہ سستی ہے اور بے راہ روی ہے اور بد عملی ہے اور ایک نفس کی شرارت ہے۔ تو یہ محبت جب بڑھ جاتی ہے نا، تو پھر انسان کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو جاتے ہیں، آنسو نکلنے لگتے ہیں کہ ہم قدر نہیں کر پائے، اے اللہ ہم سے جو غلطیاں ہوں معاف فرما، اور اب ہمیں آئندہ ایسی توفیق دے جو چھوٹا اس کو بھی ادا کریں اور جو ادا کرنا اس کو بھی ادا کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ایک کیفیت بنتی ہے نا، یہ بھی ایک رمضان کا جو قدردان ہے اس کو نصیب ہوتی ہے۔ کیا بات، یعنی یہ سوچنا کہ ہم نے رمضان کی قدر نہ کی، یہ بھی اللہ رمضان کے قدردانوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یہ ایک حدیث پاک ہے کہ اتاکم رمضان شہر مبارکن، واہ واہ، اے ایمان والو تمہارے پاس رمضان کا مبارک مہینہ آن پہنچا۔ کیا بات، اس کی تشریح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے یہ ارشاد فرماتے، سبحان اللہ، تو پتہ چلا کہ رمضان کے آنے پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا سنت سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو برکت والی شے ہے اور ایک جس کے آنے پر مبارکباد دی جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کے جانے پر غم بھی ہوگا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جس طرح اس کے آنے پر خوشی کرنی چاہیے، اس کے جانے پر غمگین ہونا چاہیے، اللہ، کیونکہ مبارک شے نا، جب کوئی مبارک شے ہمارے پاس سے چلی جائے تو افسردگی تو ہوگی، غم تو ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک دنیاوی مثال میں آپ کو دوں، آپ کے گھر پر ایک آپ کا جگری دوست بہت عرصے بعد مہمان بن کر آیا، چلیں جگری دوست کو بھی سائڈ میں کر دیں، آپ کے پیر صاحب آپ کے گھر میں آئے، اور سائڈ میں کر دیں مطلب اس کو بھی چھوڑ دیں، آپ کے پیر صاحب ماشاءاللہ آپ کے گھر میں انہوں نے قدم رنجیدہ فرمایا، قدم رنجا فرمایا، تو نہ کریں، رنجیدہ تھے اس کو جو ہے رنجا فرمایا، ہمارے قلب رنجیدہ تھے تو اس کو اپنے قدم رنجا فرما کر ہمارے رنجیدہ دلوں کو خوشی سے مسرور فرما۔ سبحان اللہ۔ اب صحیح ہے، اب ٹھیک، تو اب
مرید کی تو چاندی ہو گئی یار، میرے گھر میں پیر صاحب تشریف لائیں، اور مرید کیسا خوش ہوگا کیا بات. کہ جس کے گھر میں پیر صاحب تشریف لائیں ہوں اور تھوڑی دیر پیر صاحب بیٹھیں اور پھر وہ جائیں اور رخصت ہونے کے لیے آپ چلیں، تو اب ایک مرید کے دل پر کیا کیفیت ہوگی یار، پیر صاحب رک جاتے ہیں، پھر آنسو بھی نکل پڑیں گے، کیونکہ میں ایک کامل مرید کی بات کر رہا ہوں. صحیح. مرید تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن جو کامل مرید ہوتا ہے وہ کامل ہوتا ہے، وہ تو سب کچھ وار دے گا، وہ کہے گا تھوڑی دیر رک جائیں حضور. ایک غم ہوگا، ایک کیفیت ہوگی اس کی. اور ہم نے ایسے مدنی ماحول میں تو مناظر دیکھے ہیں. ہم تو گھر میں آنے کی بات کر رہے ہیں کہ جو تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں الحمدللہ اس میں امیر علیہ سنت کے بیانات ہوتے تھے، امیر علیہ سنت تربیت فرماتے تھے. بلکہ ابھی آپ لے لیں، ابھی معتکفین دنیا بھر سے آئے ہیں اعتکاف کے لیے. امیر علیہ سنت فجر کی نماز کے بعد الحمدللہ نماز کا پریکٹیکل، نماز کے مسائل سکھاتے ہیں. اب جب یہ جا رہے ہوتے ہیں نا، ان کی ایک کیفیت ہوتی ہے. آپ یقین مانیں معتکفین پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہم بس یہاں سے نہ جائیں، ہمارا جانے کو دل نہیں کر رہا، ہمارے پیر صاحب، بس ہم پیر صاحب کو دیکھتے رہیں. اور بہت سے تو اس لیے آتے ہیں کہ یار بس پیر صاحب کی زیارت کریں، پیر صاحب کے صحبت میں بیٹھیں، پیر صاحب کے مدنی پھول ان کے سامنے بیٹھ کر سنیں. ایک کیفیت ہوتی ہے، پیر صاحب کی محبت ہے. اور جب یہ جا رہے ہوتے ہیں نا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں، اور جو ان کو دیکھتا ہے وہ بھی رونا شروع ہو جاتا ہے. تو بلا تشبیہ بلا تمثیل رمضان با برکت مہینہ ہے، اور یہ رمضان کا فیضان عام کرنے والے ہمارے پیر صاحب ہیں. الحمدللہ پیر صاحب نے الحمدللہ امیر علیہ سنت نے یہ رمضان کی محبت نا اتاریوں کے دلوں میں، طالبوں کے دلوں میں، دعوت اسلامی والوں کے دلوں میں الحمدللہ بھر دیے، اور ایسی بھر دیے الحمدللہ عاشقان رسول. یہ بھی غلط نہیں ہوگا آمد رمضان پر اس طرح خوشی کا اظہار کرنا، اور رمضان مبارک کے جانے پر اس طرح غم کا اظہار کرنا، اور باقاعدہ یہ اتنے الوداع پڑھے جانا، اور اس طرح مسلمانوں کا جمع ہونا الوداعی جمعہ میں، لوگوں کا جو ہے رونے کا انداز اور اس طرح افسردگی کا انداز، یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہی کا فیضان ہے. آج سے اگر ہم 30 سال پہلے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر نہیں آتا، مگر یہ امیر علیہ سنت نے ہمیں صحبت دی اور یہ ذہن دیا. تو بہت سارے وہ کام جو امیر علیہ سنت نے کر کے دکھائے، اور اب مسلمانوں کو اس میں ایسا راغب کیا کہ وہ رائج ہو گئے. الحمدللہ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ محبت رمضان، کیونکہ یہ عاشق رمضان ہے، یہ عاشق رمضان، انہوں نے محبت رمضان لوگوں کے دلوں میں ڈالی، اور رخصت رمضان پر غمگین ہونے کا ذہن دیا کہ رمضان کوئی ایسی اہم چیز ہے کہ جس کے جانے پر غمگین ہونا چاہیے. اور یہ غمگین ہونا بزرگوں کا طریقہ ہے، بزرگوں کا طریقہ ہے. اور اس میں بھی بہت سے لوگوں کی اصلاح کا سامان ہو جاتا ہے. ایسے مناظر نظر آتے ہیں کہ جن کی وجہ سے کئی لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں کہ یار یہ رمضان کے اتنے قدردانے میں کہاں رہا، میں نے رمضان کو کیسے گزارا، مجھے عشرہ رحمت ملا، مجھے عشرہ مغفرت ملا، مجھے عشرہ جہنم سے آزادی ملا. ہر جمعے کو 10-10 لاکھ گناہ گاروں کی مغفرت ہو رہی ہے. ہر روزانہ افطار کے وقت 60-60 ہزار گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے. تو میں نے تو واقعی قدر نہیں کی. یہ لوگ کتنے پیارے ہیں جو رو رہے ہیں الوداع الوداع ماہ رمضان کے اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی مغفرت کے لیے، اپنی شفاعت کے لیے، اپنی سفارش کے لیے عرض و معروض پیش کر رہے ہیں. ایسے کئی لوگ صرف یہ دیکھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں. ایسا اصلاح کا سامان ہوتا ہے. تو یہ واقعی محبت رمضان ہے، رمضان کے جانے پر غم رمضان ہے، جو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، اور اب میں پلٹ کے تو آؤں گا، لیکن ہو سکے میں پلٹ کر تو آؤں گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ تم اس میں تم نہ ہو نا. جب گزر جائیں گے ماہ 11 میری آمد کا پھر شور ہوگا، میری آمد کا پھر شور، کیا عجب کیا بھروسہ میری زندگی کا. الوداع الوداع. تو واقعی کئی سال کوئی اب اپنے آپ پر غور کر لیں. پچھلے سال رمضان میں جو ہمارے ساتھ تھے وہ اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہے، ان کے لیے اب دعائیں پرچی آتی ہیں کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے گا. بس ایسا نہ ہو کہ ہم نے رمضان کو غفلت میں گزارا. اب بھی موقع ہے، اب بھی توبہ کریں، توبہ کر لیں، راضی کر لیں. جو روزے چھوٹے ہیں ان کو قضا کرنا پڑے گا، پر قضا لازم ہے. اور اگر کفارہ بنتا ہے تو کفارہ بھی بعض صورتوں میں لازم ہوگا. توڑ دیے تو جو توڑ دیے جان بوجھ کر اپنے رب سے سچے دل سے توبہ کریں. اور ہر مسجد میں الحمدللہ الوداعی محفل کا اجتماع کا اہتمام ہوتا ہے عصر سے مغرب تک، وہاں جائیں، مدنی چینل پر آئیں اور بس توبہ کریں. اللہ کو سچی توبہ کرنے والا پسند ہے. اللہ تبارک و تعالی سچی توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. مدنی چینل کے ساتھ رہیں اور پھر آئندہ یہ عزم کریں چلے ابھی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. سچی توبہ تو ہوگی، توبہ کی علامت یہ جب وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، آئندہ گناہ نہ کرے، گناہ کے قریب میں نہ جائے، اور یہ عزم مصمم کر لے کہ اب میں نے نیکیاں ہی کرنی ہے، گناہ کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے. اور بعض لوگ سچی توبہ کو بس یہ ہاتھ مار لیے گالوں پہ، بس میری توبہ ہو گئی، اور یہ توبہ نہیں ہے. توبہ ہوتی یہ ہے، سچی توبہ ہوتی ہے دل سے ہوتی ہے، دل سے ہوتی ہے. اور یہ سچی توبہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر آگے نیکیاں اختیار کرے فوراً. یہ نہیں کہ وہ ابھی اس نے گناہ چھوڑنے کی توبہ اور معافی کی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور بعد میں جناب وہ راتوں کو گناہوں میں بسر کر رہا ہے. راتوں جذبات تاثر میں آ کر یوں
توبہ کر لینا بھی اپنی جگہ ہے، بولتے ہیں جذباتی توبہ، جذباتی توبہ، اس سے اپنے آپ کو بھی بلکہ اس کو کنٹینیو کریں تو اچھا ہو جائے گا. ساتھ میں علماء جی فرمائیں، علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے نا اچانک سے رونا آ جانا، اچانک سے رونا آ جانا اور پھر گریہ ازاری کر کے توبہ کر لینا، فرماتے ہیں کبھی کبھی جذباتی ہوتا ہے اور پھر یہ انسان گناہوں سے، ایسے توبہ کرنے والے گناہوں سے بہت مشکل سے بچتے ہیں، ایسے توبہ کرنے والے گناہوں سے بہت ہی مشکل ہوتا ہے ان کا، کیونکہ یہ جذباتی طور پہ توبہ کرتے ہیں، گریہ ازاری بھی ہوتی ہے، رونا بھی آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ صحیح ہو جاتے ہیں. صحیح. اپنے اندر ایک ایسی عادت پیدا کریں کہ جو مستقل ہو. تو کہتے ہیں نا احب الاعمال الی اللہ ادومھا، اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل بڑا مقبول ہے جو ہمیشہ سے ہو، دائمی ہو، اگرچہ کم ہو. وَإِن قَلَّ، اگرچہ کم ہو. تو ہم بڑے بڑے اعمال اگرچہ نہ کریں یا نہیں کر سکتے لیکن چھوٹا عمل کوئی نہ چھوڑیں، چھوٹی نیکی کے ساتھ چھوڑیں، اور چھوٹی نیکی کریں تو استقامت، توبہ بھی کریں تو استقامت، توبہ کریں تو استقامت کے ساتھ کریں. استقامت، الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت ہی ہزار کرامتوں سے بڑھ کر ہے. کہ غم رمضان اللہ تعالی ہمیں عطا کرے اور اس رمضان کے جانے کی وجہ سے ہمیں ہمارے گناہوں کی جو عادت ہے وہ بھی چلی جائے، اور رمضان کے صدقے اور اس لیلۃ الجائزہ جو کہ آنے والی رات ہوگی آج یا کل کی جو بھی ہوگی جس میں انعامات و اکرامات سے نوازا جاتا ہے، اللہ ہمیں انعامات اور اکرامات لینے والوں میں شامل فرمائے، مغفرت شدہ لوگوں میں شامل فرمائے. آمین بجاہ النبی. حسنین بھائی آپ سے یہ سوال ہے جیسے کہ رونے والے جذبات میں بندہ رو جاتا ہے. اب ہوتا یہ کہ رخصت ماہ رمضان پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے روزے بھی نہیں رکھے ہوتے وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں، جو باظاہر لگ رہا ہوتا ہے رمضان مبارک کے اب وہ معاملہ نہیں رہا، ہر ایک کی کیفیت تھوڑی تبدیل ہو جاتی ہے. تو کسی کو روتا دیکھ کر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بدگمانی کرنی چاہیے؟ دیکھو پورا رمضان تو ایسے ہی کرتا رہا اور اب یہ رو رہا ہے اور اب یہ اس کے اندر کیفیت آ رہی ہے، دیکھو لوگوں کو ڈھونگ کر رہا ہے، کیا یہ کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ کسی کو روتا دیکھیں تو. ایک اور سوال ایڈ کر لیں کہ اگر کسی نے، ایک سوال بھی آیا تھا دارالفتہ میں تو میں تو سوال سن کے حیران رہ گیا، اور اگر کسی نے روزے نہیں رکھے، ہمیں پتہ اس نے روزے نہیں رکھے یا تراویاں نہیں پڑھی، ہمیں پتہ اس نے تراویح نہیں پڑھی، تو کیا اسے عید ملنی چاہیے؟ اللہ، عید کی مبارکباد دینی چاہیے؟ جی حسنین بھائی کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیں محسن بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے ماہ رمضان، اور ماہ رمضان کی فضیلت کے کیا کہنے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے رمضان کیا ہے تو لوگ تمنا کریں کہ پورا سال ہی رمضان. اب پورا کا پورا رمضان ہی اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت کس پہ کب آ جائے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم نے جو روزے رکھے ہیں وہ قبول ہوئے یا نہیں، ہم نے جو تراویح پڑھی وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں، ہم نے جو عبادات کی وہ اخلاص کے ساتھ تھی بھی یا نہیں. ممکن ہے جو سامنے والا بندہ ہے جو رو رہا ہے، اگرچہ اس نے روزے نہیں رکھے، غلط کام تھا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اگرچہ اس نے نمازیں نہیں پڑھی، بہت غلط کام تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا. اگرچہ تراویح نہیں پڑھی، نہیں کرنا چاہیے تھا. ایسے مسجد میں پورے رمضان نہیں آیا، بہت غلط تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس وقت جو آیا یہ اللہ کی عطا ہی سے آیا. ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی لمحے میں اس کی زندگی تبدیل کرنا چاہ رہا ہو. ممکن ہے کہ وہ تو آیا اور لے کر چلا گیا اور ہم نے اس کے بارے میں بدگمانی کی اور اس لمحے ہم محروم ہو گئے. کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا نصیب. یہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں، بلکہ ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ روزے نہ رکھ کر بھی روتا ہے، وہ رمضان میں نمازیں نہ پڑھ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آنسو بہا رہا ہے. اور میری کیفیت یہ ہے کہ میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، پھر بھی میں بدگمانی کر رہا ہوں. پارسائی کا میرے اوپر بھوت تو سوار نہیں ہو گیا. بالکل بالکل. تو اس چیز میں ہمیشہ کبھی بھی اپنے آپ کو مبتلا نہ رکھیے کہ دیکھو میں بڑا نیک ہوں، وہ جو ہے وہ نمازیں نہیں پڑھتا ہے، وہ دکھاوے کے لیے رو رہا ہے، وہ تو جناب کے لیے. یہ بہت بڑے جملے ہیں. بہتان یہ زمین و آسمان سے بڑا گناہ ہے. لہذا کبھی بھی ایسا مت سوچئے، بلکہ اگر کوئی روتا ہے تو اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا یوں دعا کیجئے کہ اے میرے رب اگر اس کا رونا تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو مجھے اس کے رونے کے صدقے سے معاف فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا کیجئے کہ اے میرے رب اگر اس کا رونا، اس کا پکارنا، اس کا آنسو بہانا تجھے پسند آ گیا، اس کے صدقے سے میری عبادات کو بھی قبول. کسی کو روتا دیکھو تو اس کے لیے بدگمانی نہ کرو، بلکہ اس کے ساتھ تم بھی رونے لگ جاؤ. بالکل. تو ہمیں تو یہ کرنا چاہیے اگر کوئی رخصت ماہ رمضان پر یا خوف خدا میں رو رہا ہے
مجھے تو اس کے دل کی کیفیت نہیں پتا، میرے پاس کون سا تھرمامیٹر ہے، کون سا آلہ ہے کہ میں اس کے دل کے اندر لگا کر دیکھ لوں کہ یہ خوف خدا سے رو رہا ہے یا حقیقت میں اس کو ماہ رمضان کا غم ہے۔ ہم ظاہر پر عمل کریں گے، ظاہر کو دیکھیں گے، وہ رو رہا ہے تو ہم بھی رونے لگ جائیں۔ ہم اگر ہماری کیفیت نہیں بنے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لیں کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے۔ بہرحال رمضان کی رخصت پر غم ہونا چاہیے۔ آخری لمحات ہیں، میں عارف بھائی سے عرض کروں گا، 5 منٹ رہ گئے ہیں، کوئی آپ مناجات پڑھ دیجئے 2-3 اشعار، اس کے بعد ہم صلاۃ والسلام پڑھیں گے۔ کاش یہ مناجات ہی ہمارے حق میں قبول ہو جائے اور ہمارا یہ ماہ رمضان، یہ ہمارا رمضان کا یہ سارا سلسلہ، خدا کی قسم پورے مہینے عطائے رمضان عطائے رحمان ماہ رمضان کرنا پتہ نہیں اخلاص پر تھایا نہیں تھا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا نہیں ہوا، بس اللہ اپنے نیک بندوں کے صدقے ہمارا یہ سلسلہ قبول فرما لے، ہمارے اسلامی بھائیوں کی کوششوں کو قبول فرما لے۔ ان میں تو مخلصین ہوں گے، میرے اخلاص کا مجھے نہیں پتا، اللہ ان سب کے صدقے مغفرت فرما دے اور ہم سب کے سلسلے کو باعث نجات اور باعث مغفرت بنا دے۔ عارف بھائی مناجات۔ آہ رمضان اب جا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے، ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، جا فدا تجھ پہ نائے حسنین، قلب ہے غمزدہ اور بے چین، جا فدا تجھ پہ نائے حسنین، قلب ہے غمزدہ اور بے چین، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، تو یہ کرنا خدا سے سفارش، اس گناہگار کی کر دے بخشش، تجھ سے عطار کی التجا ہے، سگے عطار کی التجا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں
سلام جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. پڑھ رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. انشاءاللہ 5:15 بجے مدنی چینل پر آپ دیکھ سکیں گے سلسلہ رمضان اور صحت، اور عصر کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ بھی ہوگا، اور الوداع ماہ رمضان کا سلسلہ ہوگا. اس میں ضرور شرکت کیجئے، مدنی چینل پر دیکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی دکھائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.